لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ انجینئرنگ کی ایجوکیشن، اگر وہ میڈیکل کی ایجوکیشن، اگر وہ سوشل سائنسز، وہ ساری کی ساری فرض ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس سے مراد وہی علوم و فنون ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا جہان کے سارے علوم و فنون ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہو جائیں گے. ہم پر فرض ہو جائے گا کہ ہم انجینئر بھی بنیں، ہم میڈیکل سائنس کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا جہان کے علوم ہمیں حاصل کرنا فرض ہو جائے گا، جو کہ ممکن ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی نامعقول بات کا تقاضا دین متین ہم سے کرے؟ یہ ممکن نہیں. لہذا فرق سمجھیے، یہ سارے علوم ہیں جو علم سے نکلے ہیں. علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن جو فرض کیا ہے وہ علم نہیں ہے. جو فرض کیا ہے وہ العلم ہے. اور العلم کیا ہے؟ نازل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. چونکہ پوری دنیا کو وارن کرنا تھا، برے انجام سے وارننگ دینی تھی، متنبہ کرنا تھا، اس تنبیہ کی وجہ سے، اس ڈرانے والا اور نذیر بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ وحی نازل فرما دی، وہ العلم دے دیا جو اس سارے انذار و تبشیر کی بنیاد ہو سکتا تھا. یہ العلم ہے، یہ فرض ہے. باقی دیگر علوم حاصل کریں سارے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جہاں العلم نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، وہاں اگر آپ عمومی اپنی عام سینس استعمال کر کے، ایک عام ذہن استعمال کر کے، عام عقل استعمال کر کے سوچیں تو یہی بات ہے کہ اگر دل پر وحی نہیں ہوگی، وحی کا نزول نہیں ہوگا، تو پھر اس کے علاوہ دل میں ہوا، خواہش، اس کے علاوہ تو کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. اللہ اکبر. قرآن پاک اس حقیقت کو واضح کرتا. وہ جو فرمایا نا سورہ بقرہ کے اندر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اب ان کی ملت کیا ہے؟ ان کی ملت عیسائیت ہے، ان کی ملت یہودیت ہے، ان کی ملت لادینیت ہے، سیکولرزم ہے. کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کیا ہے. نام جو مرضی رکھ لے، نئے نئے عزم آتے رہیں گے، دنیا رہتی دنیا تک نئے نئے فلسفے آتے رہیں گے، اس کے نئے نئے نام رکھے جاتے رہیں گے. قرآن کہتا ہے، اب وہاں کہا تھا حتیٰ تتبع ملتہم، ان کے دین کی، اور جب وضاحت کرنے پہ آیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ العلم کے مقابلے میں یہودیت ہے یا العلم کے مقابلے میں نصرانیت ہے. فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. تیرے پاس تو اللہ کی طرف سے العلم آیا ہے، اب تو نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے تیرا کوئی نہ مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. العلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ خواہش نفس. جہاں العلم نہیں ہوگا، اس کو اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے، جہاں فہم حدیث نہیں ہوگا وہاں ہوائے نفس کی اتباع ہوگی، اور کیا ہوگا. اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن نے 3 جگہ فرمایا. سورہ بقرہ میں دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تو کرے گا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، العلم ہم نے دے دیا ہے. اب اگر بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، اے نبی تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اور سورۃ الرعد میں فرمایا ما لك من الله من ولي ولا واق، تجھے پھر اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اگر تو العلم کو چھوڑ کر، وحی الہی کو چھوڑ کر، جو تیرے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، اس کو چھوڑ کر اگر تو دنیا والوں کے پیچھے چل پڑے گا نا، یا اپنی ہوائے نفس کے پیچھے چلے گا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا ان کے سارے علوم و فنون، ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کا دین سے انکار،
کوئی اس کو استخفاف حدیث کہے، کوئی اس کو استنکار حدیث کہے، کوئی اس کو استحقار حدیث کہے، جو وحی کا مذاق اڑاتا ہے، وحی کا تمسخر اڑاتا ہے، دیگر علوم کو وحی پر فوقیت دیتا ہے، وہ چاہے عقل کو فوقیت دے، چاہے وہ اباحیت پسندی کا قائل ہو، چاہے اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہے، وہ جو کوئی بھی ہوگا وہ ہوائے نفس کی اتباع کر رہا ہوگا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ محدثین کا منہج فہم حدیث سمجھنے سے پہلے جدید رجحان کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جدید رجحان ہے کیا؟ جدید رجحان کے 1000 روپ ہوں، اس کے 1000 رنگ ہوں۔ وہ کتاب آپ نے دیکھی ہوگی غازی عزیر کی، بڑی معروف اور بڑی اہم کتاب، انکار حدیث کے نئے روپ، 2 جلدوں میں مکتبہ قدوسیہ والوں نے چھاپی۔ میں آپ طلبہ سے کو تجویز کروں گا کہ جس کی نظر سے نہیں گزری وہ ضرور پڑھے۔ انکار حدیث کے نئے روپ، اور یہ روپ جو بھی ہوں، اس کی تفصیلات جو مرضی ہوں، بنیاد ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ہوائے نفس۔ اس لیے کہ مقابلہ العلم اور ہوائے نفس کا ہے، مقابلہ ٹیکنالوجی کا نہیں۔ غلط سمجھا ہم نے اگر یہ سمجھا، مقابلہ ہوائے نفس کا۔ اب انہوں نے ٹیکنالوجی کو ترقی کیوں دی؟ ٹیکنالوجی غلط نہیں ہے، اگر وہ العلم کی تتبع میں کی جائے تو ٹیکنالوجی کا استعمال عین ثواب ہے، اور اگر العلم کو چھوڑ کر کی جائے تو وہ عین گناہ ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ ٹیکنالوجی یا علوم و فنون کا نہیں ہے، مسئلہ تو العلم کا ہے، وحی الہی کا ہے، اور وحی الہی جس نے نازل کی ہے وہی جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور جس پر نازل ہوئی ہے وہ جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیگر لوگوں میں کون جانے؟ ان کو کیا پتا حدیث کا فہم کیسے حاصل ہوگا؟ اور حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب ہمارا اس وقت 1500 سال یعنی زمانی بود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 1500 سال، اور فہم حدیث کے نئے نئے روپ سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حدیث اور سنت میں فرق ہے، اور سنت ثابتہ متواترہ وہ حجت ہے، حدیث حجت نہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ ماخذ اصلی ہے ہی نہیں، یہ تو ماخذ فرعی ہے، ایک اصل ہوتا ہے ایک فرع ہوتی ہے، لہذا یہ ماخذ اصلی نہیں ہے شریعت کا، یہ فرعی ماخذ، اصلی ماخذ صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے۔ علی ھذا القیاس کسی نے کہا نہیں یہ ظنی ماخذ ہے، ظنی ماخذ ہے، اور یہ یقینی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ ظنی کی بحث کیا ہے اور یقینی کی بحث کیا ہے، حدیث اور سنت کے فرق کی بحث کرتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1000 سیانے، 1000 پنڈت مل جائیں، حدیث کا فہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک جس نے نازل کیا ہے اور جس پر نازل ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو، اس کے ساتھ نسبت قائم نہ ہو، اس وقت تک حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیسے سمجھ میں آئے؟ میں سمجھوں بیٹھ کے مجھے کچھ اور سمجھ آئے گا۔ 1000 تعویلیں ہیں، 1000 معنی ہیں، سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ چونکہ علم نازل اللہ نے کیا ہے، نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، وہی وہاں نازل ہوئی ہے، لہذا وہی کا مطلب وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ 4 پنڈت مل جائیں، حدیث کا فہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک جس نے نازل کیا ہے اور جس پر نازل ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو، اس کے ساتھ نسبت قائم نہ ہو، اس وقت تک حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیسے سمجھ میں آئے؟ میں سمجھوں بیٹھ کے مجھے کچھ اور سمجھ آئے گا۔ 1000 تعویلیں ہیں، 1000 معنی ہیں، سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ چونکہ علم نازل اللہ نے کیا ہے، نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، وہی وہاں نازل ہوئی ہے، لہذا وہی کا مطلب وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتائیں گے؟ صحابہ کرام کو بتائیں گے۔ صحابہ کرام کس کو بتائیں گے؟ تابعین عظام کو بتائیں گے۔
لہذا آج تک آپ جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کو سند جو دی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اور 27ویں 28ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. یہ اگر نسبت قائم ہے، وہ صوفیاء نے ایک اصطلاح قائم کی ہے القائے نسبت. یہ تو ان کی اصطلاح ہے اور اس کے اندر جو ان کے تصورات ہیں وہ بہت ہی باطل ہیں. لیکن اگر اس کو علمی طور پر، جس کو آپ حدیث کی اصطلاح میں اتصال سند کہتے ہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ متصل نہ ہو، جب تک یہ اتصال نہ ہو، اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں القائے نسبت نہ ہو، جب تک یہ القائے نسبت نہیں ہوگی حدیث کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی.